بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب درس اخلاق، تالیف شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی، ترجمہ اسد علی شجاعتی، سال اشاعت سن 1998۔ پیش لفظ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی عمارت کو مکمل کروں۔ انسان کی گفتگو اور اس کا کردار ہمیشہ اس کے علم و عقیدے اور اس کی ذاتی صلاحیت کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ آدمی جب کبھی کوئی کام اپنے اختیار سے کرتا ہے تو خود اس کام کا خیال رکھتا ہے، اس کا فائدہ اس کی نظر میں ہوتا ہے اور اس کا شوق اس میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو پیاس لگتی ہے، وہ جانتا ہے کہ پانی اس کے قریب موجود ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ پانی پینے سے اس کی پیاس بجھ جائے گی، لہٰذا وہ شخص پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے اٹھا کر پی لیتا ہے۔ یہ عمل جب بھی ارادے اور اختیار سے انجام پاتا ہے تو یقیناً وہ علم ہی کی وجہ سے، یعنی اس کام کے خیال، اس کے فائدے پر نظر اور اس کے شوق ہی کی وجہ سے انجام پاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ انسان کی اندرونی صلاحیت اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، ایک اور مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ کنجوس آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے، تب بھی وہ اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک سخی آدمی جو ہی کسی ضرورت مند سے ملتا ہے، فوراً اس پر اپنا لطف و کرم شروع کر دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سخی آدمی کی اندرونی صلاحیت اسے نیکی کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ تو واضح امور ہیں جو روزمرہ زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام کی مقدس شریعت نے صحیح عقائد حاصل کرنے اور اپنے اندر اعلیٰ صفات، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے سلسلے میں خصوصی حکم دیا ہے۔ اسلام نے اچھی صفات اپنانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اچھی صلاحیتوں کا مالک بن جائے اور اس میں نیکیاں انجام دینے کا ملکہ اور استعداد پیدا ہو جائے، اور پھر اس ملکہ، معرفت اور علم کی بدولت انسان اچھے اور پسندیدہ کاموں کو انجام دینے لگے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقول متعدد روایتوں میں پسندیدہ اخلاق کو انبیاء کرام کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور اسے عطیہ الہی بتایا گیا ہے۔ نیز ائمہ علیہم السلام نے لوگوں کو پسندیدہ اخلاق اپنانے کی طرف راغب کیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے غافل نہ رہیں۔ اس سلسلے میں 3 احادیث اصول کافی کی 3 جلد کے صفحہ 95 پر موجود ہیں۔ حضرت اعلیٰ ترین اخلاق کے درجے پر انبیاء کرام علیہم السلام انسان کی تعمیر و ترقی کا ضابطۂ حیات لے کر آئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت خود پروردگار عالم نے فرمائی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے نفوس کو برائی سے پاک کریں۔ خاص طور پر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درسگاہ خداوندی کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کے لیے ارشاد رب العزت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 113، جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیں۔ آپ ہی کے لیے خداوند عالم نے فرمایا ہے، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 8، ہم نے تم کو تنگ دست دیکھ کر غنی کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں پسندیدہ اخلاق سے مالا مال کر دیا ہے تاکہ ملت مسلمہ جو تمہارے اہل و عیال کی مانند ہے قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور آپ ہی کے لیے بلند و اخلاق کا تذکرہ خدائے ذوالجلال والاکرام نے کچھ یوں فرمایا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 4، بے شک تم اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنے کے بعد خداوند عالم نے آپ کو لوگوں کے نفوس پاک و پاکیزہ کرنے کی اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سونپی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، رسول لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پروردگار عالم کی جانب سے ہوئی۔ اس سلسلے میں سفینۃ البحار جلد اول میں حضرت علی علیہ السلام کچھ یوں فرماتے ہیں، شیرخواری کے زمانے کے بعد
خدا تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے فرشتے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے پر مامور کر دیا تھا۔ اس کا فرض یہ تھا کہ وہ خدا کی جانب سے اچھے طور طریقوں اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم رات دن انہیں فراہم کرتا رہے۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ وہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتا رہے اور برے اخلاق سے بچاتا رہے۔ سفینۃ البحار جلد اول میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ کچھ یوں نقل ہیں: خدایا مجھے ظاہری طور پر بھی اچھا بنا اور میری سیرت بھی بہتر کر دے، خدایا مجھے بد اخلاقی کے کاموں سے دور رکھ۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء آیت نمبر 49: خدا جس کا چاہتا ہے اس کا نفس پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس اور روح کو پاکیزہ بنانے والا اور پاکیزہ رکھنے والا خدا ہی ہے۔ خدا ہی تزکیہ نفس کی توفیق دیتا ہے اور تزکیہ نفس کی توفیق احکام شریعت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی ذات کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ اپنی ذات کی اصلاح سے پہلے اس کا مزاج سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو نظر میں رکھنا اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ محض نظر میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کا طریقہ بھی جانتا ہو، اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ایسی باتیں بہت کم جانتا ہے، یعنی تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر بچپن ہی سے مادی چیزوں کا مشتاق ہوتا ہے، ان سے انس رکھتا ہے۔ مثلا دودھ اور کھلونے سے پہلے مانوس ہوتا ہے، پھر مال و دولت اور مادی آسائشوں کی طرف اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خود پرستی اور اپنی ذات کا خیال رکھنے کی بھی فکر ابھرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اپنی پسندیدہ غذا حاصل کرنے اور دلچسپ کھلونے ہاتھ میں لینے کے لیے جب وہ اس کے سامنے ہو کتنا بے چین ہو جاتا ہے، وہ چیز اسے نہ دی جائے تو کتنی بے تابی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9: جو لوگ اپنے نفس کی حرص سے بچا لے گئے تو ایسے لوگ ہی اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا نفس حریص اور لالچی واقع ہوا ہے۔ کوئی شخص حرص اور لالچ کی اس صفت پر اعتدال کی حد میں قابو پا لیتا ہے تو وہ اخلاق کے کمالات حاصل کر لیتا ہے۔ البتہ اس کے لیے جی پر جبر کرنا پڑتا ہے اور نفس کو کچل دینا ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی تعلیم سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہے: رسول ان کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے اور پھر انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم سے پہلے نفس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ پودا لگانے سے پہلے زمین کو ہموار اور نرم کرنا اور پھر پانی اور کھاد ڈالنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پودے کو پھوٹنے اور نشو نما پانے کا موقع نہیں ملتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ پہلے وہ عملی طور پر لوگوں کو اس قابل بناتے رہے ہیں کہ ہدایت کی اصل باتیں قبول کر سکیں، پھر کہیں جا کر انبیاء علیہم السلام اصل عقائد اور ہدایت کی باتیں بیان فرماتے رہے ہیں۔ بغیر تربیت کے تعلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سدھرنے اور سنورنے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسا شخص بلم باعور کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک بے عمل اور بد کردار عالم تھا۔ قرآن میں اسے کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 176: وہ اس کتے کی طرح ہے کہ اگر اس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رہے، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ بغیر تربیت کے تعلیم پا جانے والے لوگ ایسے گدھے کی طرح ہوتے ہیں جن پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ ارشاد ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 5: ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔